السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ آج 16 مئی 2026 کو سیچرڈے کے دن بمطابق 1447 ہجری ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 2 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اہم موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں 26 یا 27 مئی کو عید الاضحیٰ ہونے جا رہی ہے۔ حتمی فیصلہ تو رویت ہلال کمیٹی کرے گی، یہ چاند دیکھنے کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں جو شخص بھی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ یکم ذو الحجہ سے 10 ذو الحجہ تک اپنے جسم سے ضروری یا غیر ضروری بال ریموو نہ کرے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، کہ اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت کہ جس پہ اس نے اپنے بندوں کو پیدا کیا۔ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں اضحیٰ کے دن کو بطور عید مناؤں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے خاص تحفہ ہے۔ اسی دوران ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس ایک دودھ دینے والا جانور موجود ہے، تو کیا میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم جب دوسرے لوگ قربانی کر رہے ہوں گے تم یہ کرنا، اپنے جسم سے غیر ضروری بال ریموو کر دینا، مونچھیں پست کر لینا، ناخن تراش لینا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں پوری قربانی کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری عبادات، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، اور کوئی چیز اللہ کو پہنچتی ہے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم کس قدر پرہیزگار ہو۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اس نے اپنی ذات کے لیے قربانی کی، جس نے عید الاضحیٰ پڑھنے کے بعد قربانی کی اس نے اللہ کی راہ میں قربانی کی، اور اس نے مسلمانوں کی سنت کے اوپر عمل کیا۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ایک کیٹیگری بنائی ہے جانوروں کی، بہیمۃ الانعام، ایسے جانور جن کو حلال کیا گیا ہے اور ان کی قربانی جائز ہے۔ ان میں 4 طرح کے جانوروں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 بکرا یا بکری، نمبر 2 بھیڑ یا دمبا، نمبر 3 بیل یا گائے، نمبر 4 اونٹ یا اونٹنی۔ یہ 4 طرح کے جانور ہیں جن کو بہیمۃ الانعام کی کیٹیگری کے اندر فال کروایا گیا ہے محدثین اور مفسرین کے نزدیک۔ اب بات رہے گی بھینس کی، تو پہلے 300 سالوں میں ایک کتاب لکھی گئی کتاب الاجماع، جس میں امت کے 765 اجماعی عقائد موجود ہیں۔ جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو محدثین مفسرین بھینس کو بھی گائے کی کیٹیگری کے اندر فال کروا کے تو زکوٰۃ کی کیلکولیشن کا نصاب بناتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ بھینس یا بھینسے کی بھی قربانی جائز ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو ہم اس کے اوپر شرعی طور پہ فتویٰ نہیں لگاتے کہ آپ بھینس کی یا بھینسے کی قربانی کیوں نہیں کر رہے۔ تو جب بکرا بھیڑ جب ان کو نہار کیا جائے گا، ذبح کیا جائے گا، تو ان کے 3 حصے کیے جائیں گے، اور جب بڑے جانور ہوں گے ان کے 7 حصے کیے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف مسنہ جانور کی ہی قربانی ہوگی، یعنی کہ 2 دانتا، اس کو مسنہ کہا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 ایسے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 1 ایسا جانور جس کا بیمار ہونا واضح ہو،
ایسا جانور جس کا کمزور ہونا واضح ہو، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ہونا واضح ہو، اور ایسا کمزور لاغر جانور جس کا کمزور ہونا یا لاغر پر ہونا نظر آئے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت۔ تو اس پہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی کا دین بہت ہی اہم ہے، اس حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن وہ جانور اپنے خون، سینگوں اور کھروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور یقیناً اس کی قربانی قابل قبول ہوگی۔ اب چلتے ہیں میرے بھائیوں دوسرے ٹاپک کی طرف کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو قربانی نہیں کر سکتے۔ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا مقروض شخص قربانی کر سکتا ہے؟ تو دیکھیں، مقروض شخص کا قرض دار ہونا بھی دیکھا جائے گا کہ وہ کس طرح مقروض ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک ایسا شخص جس کے گھر کا 2 ٹائم کی روٹی پوری نہیں ہوتی جس بندے کی، اب وہ شخص کہے کہ میں نے قربانی کرنی ہے تو اس کے اوپر قربانی کے احکامات لاگو نہیں ہوتے۔ البتہ کوئی ایسا شخص جس کے پاس کچھ ایسے ایسٹس موجود ہوں یا کچھ ایسے ذرائع موجود ہوں جس سے وہ قربانی کا قرض اتار سکے، مثال کے طور پہ کوئی ایسا شخص ہے، اس نے کہیں کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، اس کی کمیٹی نکل گئی ہے، وہ بھی ایک قسم کا قرض ہے، اس نے قربانی کر لی لیکن وہ بعد میں اس کو پے کر دیتا ہے، تو اس کے اوپر کوئی شرعی طور پہ گرفت نہیں ہے۔ اگر اسی چیز کو دیکھا جائے کہ اگر کوئی مقروض ہے تو وہ قربانی نہیں کر سکتا، تو پاکستان میں دیکھیں کتنے بڑے بڑے تاجر موجود ہیں جو کریڈٹ کے اوپر اپنا کاروبار کرتے ہیں، صرف وہ لین دین کر رہے ہوتے ہیں، ایک قسم کا سرکل چل رہا ہوتا ہے ان کا۔ اگر اسی طرح دیکھا جائے تو پھر کوئی بھی قربانی نہیں کر سکتا۔ قربانی صرف ان لوگوں کے اوپر واجب ہے، یہ تاکید کی گئی ہے جو اس چیز کے حوالے سے دیکھیں کہ ان کے پاس ایسٹس موجود ہیں، کوئی جانور ان کے پاس موجود ہے ایکسٹرا، یا ان کے پاس کوئی بینک بیلنس اس حوالے سے موجود ہے کہ کل کو وہ جب قربانی کرتے ہیں تو اگر مقروض ہو جائے تو اس کا قرض اتار سکتے ہیں۔ ان لوگوں کے اوپر جو ہے قربانی کے حوالے سے تاکید کی گئی ہے کہ وہ اس سنت کے اوپر عمل کریں۔ باقی اگر کوئی کسی کے پاس گنجائش نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کے اوپر اس قدر بوجھ نہیں ڈالتا کہ جس کو برداشت کرنے کی اس بندے کے پاس طاقت نہ ہو، ہمت نہ ہو اس بندے کے پاس۔ ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اضحاء کے دن کے متعلق حکم دیا گیا کہ میں اس دن کو بطور عید مناؤں۔ اسی ٹائم ایک صحابی آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک جانور موجود ہے، وہ دودھ دیتا ہے، تو کیا میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم البتہ یہ کرنا کہ جب دوسرے لوگ قربانی کر رہے ہوں گے تو تم اپنے ناخن تراش لینا، مونچھیں پست کر لینا، جسم سے غیر ضروری بال ریموو کر دینا، یا اپنے سر کے بال کاٹ لینا، تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری قربانی کا ثواب ملے گا۔ تو ایسے لوگ جو نہیں کر سکتے وہ اس حدیث کو دیکھیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کس قدر فضیلت چھپائی ہوئی ہے کہ وہ اگر قربانی نہیں کر سکتے تو اس سنت کے اوپر عمل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔